جی آج سیفر کیس میں میں نے عبدالاسناد صاحب کے روبرو جو ہیں جو دلائل دیے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم پاکستان کو ملزم بنایا ہے سیکشن 5(1)(a) آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت۔ یہ قانون تب لاگو ہوتا ہے جب کوئی ملکی سلامتی کے راز جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر کوئی شخص جو ہے وہ ڈسکلوز کرتا ہے۔ اب جو ملکی سلامتی کا راز تھا وہ ڈونلڈ لو کا وہ بیان تھا کہ جی آپ نے اس حکومت کو چلتا کرنا ہے، نہیں تو نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سائفر تھا۔ اب یہ سائفر جب آیا پیرافریز ہوا، ڈی کلاسیفائی ہوا، اس کے بعد سوری صاحب کی جو رولنگ تھی اس پہ کیس بنا، سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی 2022 میں۔ وہ ججمنٹ رپورٹ کی سائفر کا کہ سائفر کیا تھی، کیا بیان تھا۔ یہ 2022 سے جو ہماری لا جرنل ہے PLD اس میں رپورٹ ہو چکی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ موقف تھا۔ سوری صاحب نے جب رولنگ دی تھی تو رولنگ یہی تھی کہ اس سائفر کی بنیاد پہ جو حزب اختلاف تھی اس وقت کی وہ امریکی ماں پہ حکومت جو ہے وہ اٹھا رہی ہے۔ اس رولنگ کو چیلنج کیا گیا، اس رولنگ پہ ججمنٹ آ گئی۔ اس کے بعد جو ہے اب انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے چونکہ جلسے میں یہ کہا ہے تو یہ جرم ہے۔ کس جگہ پہ اس کا ذکر نہیں ہوا۔ سوری کی رولنگ آتی، پاکستان کی تمام الیکٹرانک میڈیا سائفر کے اس سٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ ریپلیٹ ہو گئی۔ اسی طرح تمام میڈیا میں، سوشل میڈیا میں یہ سائفر کا ذکر اس دن سے چل نکلا۔ اب جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے خود اس سائفر کی ججمنٹ کو پبلک کیا 2022 میں۔ اب جون 2023 میں آپ کو یاد آ گیا کہ جی یہ تو عمران خان نے پبلک کیا ہے۔ اب عمران خان کون تھا اس وقت؟ پاکستان میں کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت پاکستان میں دو لوگ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ آئین کے تحت آرٹیکل 248 کے تحت وہ یہ مجاز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دستاویز یا یہ بات مخفی رکھی جائے گی اور کون سی بات مخفی نہیں رکھی جائے گی۔ تو لہذا آپ اس شخص کو ملزم بنا رہے ہیں جو اتھارٹی تھا کسی چیز کو مخفی بنانے کا یا مخفی نہ بنانے کا۔ تو یہ دلائل جو ہیں آج پھر دوسری جو بات ہوئی، یہ قانون جو تھا لارڈ کرزن نے بنایا تھا آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1911 میں، پھر یہ 1923 میں جو ہے اپڈیٹ ہوا۔ وہ اس وقت یہ قانون بنا تھا اور سیکشن 5 آج بھی وہی ہے جو اس وقت تھی۔ اس وقت انہوں نے ہندوستانیوں کے لیے، جس کا اس وقت ہم حصہ تھے، ان کو رول کرنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا اور بعد میں جب پاکستان بنا، ہندوستان بنا تو دونوں نے یہی قانون اڈاپٹ کیا۔ ہندوستان میں اور پاکستان میں یہ قانون عموماً صحافیوں کے خلاف استعمال ہوا۔ میں نے مثالیں دی، آفیشل میمو گیٹ کی مثال دی، پھر ڈان لیکس کی مثال دی۔ وہ کیا تھی؟ وہ بھی آفیشل سیکرٹس تھی۔ کسی کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف کے تحت مقدمہ درج ہوا، تو لہذا یہ جو مقدمہ ہے، جج صاحب کو بھی شاید اندازہ ہوا ہوگا، یہ ایک بے بنیاد لغو مقدمہ ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ باری باری کر کے ایک ایک کیس میں گرفتاری کریں گے۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ نیب کی ٹیم اٹک گئی ہے، تو لہٰذا 25 مقدمات ہیں۔ اگر ہم ایک ایک کیس میں 15 ایام ضائع کریں گے تو خان کی رہائی اتنی جلدی نہیں ہونی ہے۔ آج ہمارے کیسز ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی پوائنٹ پہ لگے تھے کہ جی جو چیئرمین PTI کی آپ نے گرفتاریاں ڈال دی ہیں، یعنی ان کی ضمانتیں خارج کی ہیں قبل از گرفتاری۔ اب آپ سب سن لیں اور پوری قوم بھی سن لیں۔ جج صاحبان نے ضمانتیں اس بنیاد پہ خارج کی ہیں کہ عمران خان حاضر نہیں ہے۔ عمران خان کدھر سے حاضر ہوا تھا؟ ان کو تو آپ نے اٹک جیل میں ڈالا تھا اور اٹک جیل میں جج نے ڈالا تھا، اور جج کی تحویل میں سمجھا جاتا ہے جب کوئی قیدی یا ولاتی ہوتا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ اٹک جیل میں ہیں اور آپ اسی کو سزا دے رہے ہیں کہ آپ کے پیش نہ ہونے کی وجہ سے ہم ضمانت خارج کر رہے ہیں۔ یہ انصاف ہے، یہ قانون ہے۔ کوئی
انسانی عقل پہ، کامن سینس بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. اب جو ضمانتیں خارج ہوئی ہیں اب انہوں نے اس میں گرفتار کیا، لہذا جو جس طرح میں نے پہلے کہا لاقانونیت کا دردورہ ہے، ظلم ہے، جبر ہے، استبداد ہے، اور جس کا عمران خان سامنا کر رہے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ میں اگر حکم امتناعی جاری ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی بھی کیس میں حکم امتناعی نہیں ملا ہے عمران خان کی کیسز میں، ہم ہیں بہت نا امید، لیکن اگر اللہ ان کے دل میں کوئی اچھائی ڈال دے اور انصاف کر سکے، اور اگر اسٹے ہو جاتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے شرف صاحب کے مرڈر کیس میں ایسی حالات ہیں، عمران خان کی وہاں پہ بھی قبل از گرفتاری ضمانت تھی 9 اگست تک، اور جب وہ گرفتار ہوا تو سپریم کورٹ ابھی تک اس بیل کو ایکسٹینڈ کر رہی ہے. تو لہذا سپریم کورٹ نے مثال بھی قائم کی تھی، پھر بھی محتاط جج صاحبان نے نہیں مانا. تو لہذا اگر آج ادھر اسٹے ہو جاتا ہے تو پھر اور یہاں پہ بیل ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. لیکن جو نظامی انصاف ملک میں بنا ہے اس پہ مجھے میرے اپنے بڑے شدید خدشات ہیں. پرویز صاحب، اگر 190 ملین پاؤنڈ میں گرفتاری ڈالی جاتی ہے تو کیا آپ کی جانب سے ملک ریاض کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا جائے گا یا نہیں، کیونکہ وہ بھی تو اس میں شامل ہے؟ ملک ریاض یہ بھی ستم ظریفی ہے کہ ملک ریاض کو وہ پیسے ملک ریاض کے تھے، ملک ریاض کے پیسے آئے اور سپریم کورٹ میں جمع ہو گئے، کسی کی جیب میں ڈھیلا تک نہیں کیا. ملک ریاض کو نیب جو ہے 1.5 سال قبل جو ہے کلین چیٹ دے چکی، لہذا وہ کلین ہو گیا ہے. اور جس کے دور حکومت میں یہ 190 ملین پاؤنڈ، دیکھیں آپ سب اپریشیٹ کریں، اگر حکومت پاکستان نہ منگواتی تو یہ حکومت برطانیہ ضبط کرتی، تو پاکستان کے خزانے میں یا سپریم کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ آئے، اور یہ تعین سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کے کھاتے میں ایڈجسٹ کرتے ہیں یا یہ سرکاری خزانے کو بیچتے ہیں. تو لہذا اس میں کرمنالٹی کہاں ہے، کرپشن اس میں کہاں ہے، اور جس کے پیسے ہیں جو منی جو لے کر گیا تھا وہاں پہ اس کو تو جناب آپ نے معاف کر دیا. اور یہ اس کیس کی دیکھیے ملک ریاض کا کلین چٹ ملنا یہ اس کیس کو ختم کر چکا ہے. عدالت میں یہ کیس ابھی ضمانت کے سٹیج پہ آئے گا اور اس کا فائدہ ہمیں ہوگا. سر یہ بتائیے گا، جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ نیب کی ٹیم وہاں دوبارہ پہنچ گئی اور دنیا جانتی ہے کہ خان صاحب کو کسی بھی کیس میں گرفتار کریں گے، تو سر جب آپ لوگوں کی جیل میں خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے ان کو نہیں کہتے سر کہ کوئی ڈیل کی جائے ہلکی پھلکی کہ خان باہر آ جائے، سیاست ہے یو ٹرن ذرا لے لے؟ دیکھیں خان صاحب کو ہم کہیں کہ ڈیل کر لیں، ہم تو اس کے نقش قدم پہ اس لیے چل رہے ہیں کہ یہ نہ جھکنے والا ہے، نہ کوئی اس کو توڑ سکتا ہے، نہ یہ بکنے والا ہے. تو ہم کس طرح ان کو کہہ سکتے ہیں ڈیل کر لیں؟ یہ تو آپ لوگوں کی پاکستانیوں کی آزادی کی جنگ ہے، اور ہم یہ کالا کوٹ پہنے اس کے لشکر میں ہم اپنا کردار اسی لیے ادا کر رہے ہیں کہ قوم یہ جان لے یہ ہمارے بچوں کی جنگ ہے. کب تک پاکستان کے ساتھ اس طرح ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے 73 سالوں سے؟ کبھی اس کا اختتام بھی تو ہونا چاہیے نا، کبھی ہمیں بھی تو مہذب شہری بننا چاہیے، کبھی ہمیں بھی تو ڈیموکریٹک نیشن جو ہیں وہ سٹیٹس ملنا چاہیے. تھینک یو سو مچ.